اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کس طرح ہوئی محمد رسول اللہ تو مور ہے نبی کتاب کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ اب نبوت جب ختم ہو گئی، یہ نہیں لکھا ہوا نبوت ختم ہو گئی، سیل ہو گئی نا، نہیں دیکھیں آپ جب ختم کہیں گے اردو کا ختم نہیں ہے وہ، سیل ہے نا، سیل لگ گئی نا۔ سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویریفیکیشن، ویریفیکیشن کی محمد نے ہاں کسی اور نبیوں کی، کسی کی نبی نہیں، سیل لگ گئی، سیل آن دا پروفٹس ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب کوئی اگر نبی آئے گا تو یا ان کی اس کو ویریفیکیشن سے آئے گا، ہاں یہی مطلب ہے نا، بالکل یہ تو اس مطلب۔ کے بعد کی کسی کی ویریفیکیشن؟ کون؟ محمد نے اپنے بعد کسی آنے والے شخص کی ویریفیکیشن کی کہ آئے گا؟ نہیں عیسیٰ السلام نے تو کہا نا آئے گا، عیسیٰ کی میں پوچھ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے اس کو تو پہلے اس سمجھ، آیت میں محمد ہے، عیسیٰ نہیں نہیں، عیسیٰ نے تو کہا اس نا، آیت میں نام محمد ہے، عیسیٰ تو کنٹینیوس پریڈکشن دے رہے ہیں قرآن میں قیامت تک، انسان جو ہے وہ کنٹینیوس آ رہا ہے، یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ آیا انسان آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، انسان آ رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ سب کنٹینیوس آ رہے ہیں۔ تو آخر اس کتاب میں عیسیٰ السلام نے جب پریڈکشن دی کہ میرے بعد ایک آئے گا، تو آپ اس کو یہ کچھ سمجھنا ہے کہ وہ آ کے چلا گیا، وہ 14 سال پہلے وہ محمد، یہ کیسے آپ نے سمجھ لیں کہ وہ شخص 14 سال پہلے جو آگے چلا گیا، تو یہ کیا پریڈکشن قیامت تک کنٹینیوس چلتی نہیں رہے گی؟ تو یہ ہمارا چوتھا موضوع ہے، پہلے پہ اب ذرا بات کریں گے، کیا پہلا موضوع؟ آپ کون سا موضوع بتائیں؟ یہ تو چلیے بتائیے پہلا کون سا موضوع کی یہ بات جو آپ بات، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی آپ جی۔ سے کہ غامدی صاحب نہیں سمجھتے ہیں، ہاں وہ تو بتا دیا، تو بس یہ تھی آخری آپ نے میں نے پوچھا آخری کتاب کہیں لکھا خاتم ہوا النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، بالکل یہ صحیح ہے معنی؟ مور مدد کنفرمیشن، تصدیق، کنفرمیشن بھی مطلب ہے، سیل بھی مطلب، دونوں مطلب، تصدیق کرنا، یعنی کسی بھی ڈکشنری میں دونوں مطلب آپ نکل آئیں گے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ ختم نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے۔ تو کیا اپنے آنے بعد کسی کی تصدیق کی انہوں نے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، محمد کی بات کر رہا ہوں، محمد نے کہیں لکھا ہوا اللہ نے کہ محمد تصدیق کرے گا، لکھا ہے نا خاتم النبیین کا کیا اللہ مطلب؟ کہہ رہے تصدیق کرنے والا نہیں ہے وہ، ہاں بھائی، یاد اپنے آنے بعد کسی نبی کی تصدیق کی یا نہیں؟ نہیں ہاں یا نہیں؟ نہیں تو آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں نا، تصدیق کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ، تصدیق کرنے والے ہیں نہیں نا، نہیں ہے، تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، تصدیق ہیں وہ، تصدیق والے، تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، فائل نہیں ہے وہ، یہ خاتم فاعل ہے، نہ خاتم، خاتم خاتم ہو گیا نا، ہاں، خاتم کیا ہے؟ وہ فائل نہیں ہے، اچھا کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ خاتم ہے مہر، ہاں یہی ہے ہے نا؟ نا، اب مور ہو گئے تو مور لگانے والا نہیں ہے وہ، جو لگا وہ مہر ہے، ہاں آف کورس، وہ تو انسان ہے یار، آپ کہہ رہے ہیں مہر ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کون کہہ رہے ہیں انسان ہے؟ میں انسان نہیں ہے، رسول ہیں، نہیں انسان نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں انسان، کیسے کہہ رہے ہیں بتائیں، انسان نہیں ہے، آپ بتائیں نا کیسے کہہ رہے ہیں رسول انسان؟ انسان نہیں ہوتے، رسول ہوتے ہیں انسان، لیکن محمد کی بات ہو رہی ہے، محمد کو کیسے محمد کہہ صلی رہے اللہ علیہ وسلم کا ہی پوچھ رہا ہوں، ہیں؟ بتاؤ نا کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں مہر ہے، ماں کانا محمد، بتا رہا نا، ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں کسی کے ابا و اجداد نہیں، ابا و اجداد، نہیں آبا و اجداد نہیں، آبا، آبا نہیں، آبا مطلب ابا و اجداد، ٹھیک ہے آگے چلیں، خاتم ہے، نہیں ابا و اجداد نہیں کا کیا مطلب؟ اینسسٹر نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ 14 سال پہلے کیسے کہہ رہے ہو؟ ولا کہ رسول اللہ تو رسول ہے، نہیں ابا نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں، جی نہیں یہ نہیں ہے باپ مطلب، ابا مین اینسسٹر، والد نہیں لکھا ہوا، والد بھی خاتم اینسسٹر پہ پہلے بات کریں، نہیں، تو ٹھیک ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ کس طرح آپ نے انہیں انسان کہا نا، تو اللہ انسان نہیں ہے، سن تو لینا یار، وہ کہہ رہا ابا و اجداد نہیں ہے، 14 سال پہلے نہیں آئے وہ، بلا کہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، 14 سال نہیں پہلے، اس کا کہاں سے مطلب نکلا؟ بھائی آبا و اجداد کا کیا ہوتا ہے مطلب؟ کیا ہوتا اب ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، ہے؟ تو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے آبا و اجداد نہیں ہے، آبا نہیں ہے وہ، اینسسٹر نہیں ہے، آبا کا مطلب اینسسٹر، بلا کہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم النبی پریزنٹ ٹینس میں ہیں، ہے نا، ہاں، تو پھر اب وہ ایسا کوئی شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوگا، تو وہ مہر ہے نبیوں کی، نہیں ابھی آپ نے انسان کہا تھا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، آبا و اجداد نہیں ہے وہ، زیادہ انسان نہیں ہے، بھائی آپ سوچئے کہ 14 سال پہلے، انسان ہے یا نہیں ہے؟ 14 سال پہلے آپ کہہ رہے انسان تو ہیں، مانے، بتائیں نا آپ کیسے، نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان آبا نہیں و اجداد نہیں ہوں گے تو آپ کیا ہوا یہ؟ یعنی بشر نہیں ہے، یا انسان نہیں ہے، یا کیا نہیں ہے، سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، آپ بتا دیں کوئی آیت میں میں لکھا تو ہے کہہ- محمد کے بارے میں لکھا ہے بھائی بشر؟ آیت میں نہیں لکھا تو اس کا مطلب انسان نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں انسان تو بتائیے نا انسان، میں بتا رہا ہوں نا، بتا دیں آپ، اچھا قرآن مجید میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ انسان ہیں، تو پھر کیا ہے میں کون ہوں؟ نہیں لکھا، اس میں نہیں لکھا ہوا، آپ انسان ہیں میں مانتا ہوں، لیکن اس میں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں کیا لکھا ہے انسان نہیں ہے؟ نہیں آپ کا کہاں لکھا ہوا؟ میرا کون مطلب میں کون؟ آپ محمد شیخ صاحب انسان ہیں، محمد شیخ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، انسان تو نہیں بھائی ہے، قرآن میں اگر کچھ قرآن نہیں میں لکھا انسان ہوا، نہیں قرآن میں اگر ایک چیز نہیں لکھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھوڑی ہے کہ شیخ محمد انسان ہی نہیں ہے، نہیں یہ کس سے کہہ دیا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ آپ علیہ بتائیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا بول کیا رہے ہیں؟
کوئی آیت بتائیں, کوئی ڈسکس کریں, کوئی پوائنٹ شیئر کیا قرآن میں ذکر نہیں, کیا مطلب آپ انسان نہیں آیت ہی عرض کر رہا تھا. بتائیے نا آیت کا, میں نے بتایا آبا کے معنی, پہلے آبا سمجھے, آبا کو سمجھے, آبا کو اپنے والد کا اور اولاد کا, چلو ابا و اجداد نہیں ہے نا, جب نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے سن آبا نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں, تو مطلب کیا ہوا, اللہ کے رسول ہیں, بھیجے ہوئے اللہ کے, ہاں تو اللہ کے بھیجے ہوئے بھائی, رسول من اللہ کے پاس سے رسول آتا, رسول من اللہ, رسول اللہ سے آیا, بھیجا ہوا, یتلو صحف مطہرہ, رول امین بھیجا ہوا نہیں ہے, رول قدس رول امین رسول ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, ٹھیک ہے یہ بات ختم کر دیتے ہیں. دوسری بات تھی ناس والی, اگر آپ چاہیں تو. کیا چیز ناس والی آپ کہہ رہے تھے نا, آپ پتہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, ناس کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ناس آپ نے کہا تھا. نہیں میں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف الفاظ سے ایڈریس کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا بنی آدم, یا بنی اسرائیل, یا اہل الکتاب, یا ایھا الناس. یہ جو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے یہ ایک زمانے میں نہیں کر رہا ہے, یہ ابھی بھی کر رہا ہے. تو ابھی بھی ایک شخص آ رہا ہے میرے بعد احمد آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے آپ ایک دفعہ نہیں آیا وہ, نبوت ختم نہیں ہوئی. آپ بات ہی نہیں سمجھتے. میں کہہ رہا ہوں انسان آج نئے آ رہے نہیں آ رہے, پہلے بتا انسان آ رہے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے بعد آ رہا ہے, تو اس کا مطلب تو آتا رہے گا نا, قیامت تک آتا رہے گا. اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی. اس سے بالکل آتا رہے گا, کیونکہ اس کا مطلب ہی کہ ورنہ کیا آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ آ گئے, آ گئے نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ آ گئے, کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک ہی انسان ایک ہے, بس انسان ایک ہی ہے بس. جب جو آپ انسان نہیں بات سنیں, آپ کے ذہن میں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے ہو گئے نا, وہ جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے نا. قرآن میں تو آج بھی کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے وہ آئے گے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ آج جائے گا؟ ارے عیسیٰ السلام کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے. نہیں قرآن کہاں, آپ کی نظر میں عیسیٰ السلام کیا کہہ رہے ہیں بتائیں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا. کب آئے گا؟ میرے بعد کب کیا ڈیٹ بتاؤں؟ نہیں ان کے بعد آئے گا نا. آئے گا نا, تو آگے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا. ایک کر دیا نا آپ نے فکس. لوگ جب اللہ میں نے کہا کہ جو آج مخاطب لوگ ہیں وہ آج لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا, ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد آئے گا, ان سے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین, یہ بنی اسرائیل جو بیٹھے ہیں آپ سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ عیسیٰ السلام کہ میرے بعد ایک رسول آیا اس کا نام احمد ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کہا تھا انہوں نے 14 سال پہلے, اور اللہ کہہ رہا ہے ابھی کہہ رہے ہیں وہ عیسیٰ السلام. آپ پھر کیا سمجھتے ہیں احمد کون ہے بھائی؟ ابھی مجھ کو چھوڑ دی کون ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ عیسیٰ السلام کی یہ پریڈکشن جس طرح انسان آ رہے ہیں اسی طرح ان کی پریڈکشن قیامت تک چلتی رہے گی, یہ سمجھا میں یہ کہہ رہا ہوں. قیامت تک احمد آتے رہیں گے بالکل, ہر شخص کا نام احمد ہوگا. یعنی جو نبوت میں ہوگا ہر شخص کو کہہ رہا ہوں. ہاں عیسیٰ السلام جس کی پریڈکشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کتنے ہوں گے بھائی؟ قیامت تک تو بے شمار ہوں گے نا. ہر وہ شخص عیسیٰ آپ کے زمانے میں ہونا چاہیے نا. ہاں تو اچھا عیسیٰ کا بھی ہونا چاہیے. اور کیا, پھر ایک اور ہم لوگ نہیں ہوں گے, پھر کوئی اور ہوں گے, ان کے زمانے میں ہونا چاہیے. کیوں مخاطب قرآن مجید میں پریزنٹ ٹینس میں کون ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ ایک آدمی سمجھ رہے ہیں آبا اس کو, ہم اس کو وہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ماں کہنا محمد آبا احد من الرجل, وہ نہیں آبا, وہ رسول رسول پریزنٹ ٹینس میں رہے گا. وہ خاطب وہ کنٹینیوس پریزنٹ ٹینس میں ہے, وہ آتا رہے گا, کنٹینیوس آتا رہے گا, اور ہر زمانے میں لوگوں یہ میں آپ کا نقطہ یہ میرا سمجھ گیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پریڈکشن کی ہے وہ قیامت تک رہے گی. ہر دور میں ایک احمد آئیں گے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. ہر دور نہیں, میں نے 100% چیزیں جب بھی آئیں گے آتے رہیں گے, یعنی 100 سال بعد یا 200 آتے سال آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے. وہ ایک آدمی نہیں جو 14 سال پہلے آپ نے جا کے وہ بھی تھا آپ کے زمانے میں. اس دور میں فار ایگزامپل آپ ہمیں کیا ڈھونڈیں, اچھا پتہ نہیں ڈھونڈیں. آپ تو یقین کریں, آپ آیت کو اس کو یہ کہیں گے نا کہ 14 سال پرانی آیت ہے, یہ اس وقت کہا تھا اللہ نے عیسیٰ السلام نے, جب یہ قرآن میں لکھا, قرآن میں ابھی اسی وقت کہہ رہا ہے جس وقت آپ نے آیت پڑھی, اور وہ آبا و اجداد کا معنی ڈینائی کر دیا اس نے. ماں کہنا محمد آبا احد من رجالکم, مرد و آبا و اجداد نہیں ہے, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. تو رسول پریزنٹ. اچھا پھر قرآن مجید میں ایک انڈیویجول کنٹینیوس مخاطب ہے اللہ پریزنٹ ٹینس میں, حاضر میں, وہ کون ہے؟ آپ بتائیں نا. میں تو مانتا نہیں نا, آپ مانتے ہیں. آپ قرآن کو نہیں مانتے, اس بات کو نہیں مانتا جو آپ مخاطب نہیں ہے قرآن میں, ایک انڈیویجول سے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوا. وہ کون ہے؟ تو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب کون سے محمد والے, کون سے محمد ہے؟ پتہ نہیں اب کتنے محمد ہیں. آپ بتائیں نا, آپ کی نظر میں کون سا محمد؟ پاسٹ ٹینس والا, یہ تو پریزنٹ میں, وہ تو پاسٹ پریزنٹ میں کیا ہے؟ پریزنٹ میں لکھا ہوا ہے. کیا
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل کیا گیا. یہ حاضر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا ہوں، میں نے عرض کر دیا زبان مسئلہ ہے. زبان مسئلہ، اور میں عربی زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، زبان بات کر رہا ہوں، زبان لنگوسٹک کا مسئلہ ہے. کس چیز کی؟ یہ سارا مسئلہ جو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، اصل میں آپ کے ذہن میں ایک فکسڈ آئیڈیا، آیت میں نہیں، آپ آیت کوٹ کچھ نہیں کر آیت کی رہے میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آیتی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. میں کہہ رہا ہوں آیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کے ذہن آپ کہہ رہے میں ہیں پریزنٹ ٹینس. ہاں کا مطلب پریزنٹ ہے، مخاطب. آپ کو مخاطب عربی آپ کو آتی ہے نہیں آتی پہلے بتائیں جو اتنا بول رہے ہیں. مجھے نہیں آتی، تو تھوڑا تو جاننا چاہیے بھائی آپ کو. اگر نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی آتی ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں. تو کا مخاطب نہیں ہے. ہاں مخاطب ہے، لیکن آپ ہم مخاطب نہیں. ہم آپ کو، میں نے کب کہا ہم اور آپ الہی کا جس پہ نازل کر رہا اللہ تعالیٰ. کہا ہے نا اللہ جس پہ مخاطب کر رہا ہے، جس پہ نازل کر رہا ہے اس کی بات ہے. پریزنٹ. ہاں پریزنٹ کہاں رہا؟ پریزنٹ میں تو پریزنٹ نہیں ہے نا. ارے ابھی بھی پریزنٹ ہے نا. کہا تو ہمیشہ قیامت تک پریزنٹ رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس پر نازل کر رہا ہے، جس پہ اللہ نے کہہ رہا ہے ایمان لاؤ. ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما. سنتے مجھے بولنے دیں پلیز. آیت بولتا ہوں، آپ ایک دم اس کو آیت کو ایسے نہ کریں پلیز. والذین، اور لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو تجھ پہ نازل کیا گیا. کون ہے؟ بات تو پریزنٹ ٹینس میں کوئی شخص ہے، اس پہ اللہ کہہ رہا ہے نازل ہو رہا ہے، اور ہمیں سب کو ایمان لانا ہے جو اس پہ نازل ہوا. تو کون ہے پریزنٹ؟ ڈھونڈے نا آپ تو نہیں ڈھونڈ رہے. آپ تو 14 سال پہلے کہہ رہے ہیں. نظر آپ کہہ رہے ہیں اور کیا. نظر آپ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو مان ہی نہیں نہ رہا. تو آپ آیت نہیں مان رہے. نہیں، میں اس بات اللہ کہہ رہے ایمان لانا اس پہ بھائی. لانا نا تو اس پہ لا رہا ہوں میں. تو 14 سال پہلے آیا تھا. چیز سے مخاطب ہے نا اللہ. 14 سال پہلے اللہ کس سے مخاطب؟ پریزنٹ ٹینس میں. اللہ کس سے؟ پریزنٹ میں، حاضر میں. اب نازل کر رہا ہے بالکل اسی وقت، اسی لمحے. کہاں نازل ہو رہا ہے؟ نازل کی معنی پتہ ہے؟ نہیں، کہاں نازل؟ تو عربی کا یہ جو عربی کا قرآن ہے یہ اب نازل ہو رہا ہے اس وقت. ہر وقت جس وقت آیت پڑھیں گے آپ. اس وقت نازل، جس وقت آیت پڑھیں. میں نے کہا جس وقت آیت پڑھیں. کلیئر کر دیا. اللہ کر رہا ہے، یعنی آپ سے مخاطب ہے اس آیت میں. اس آیت میں مجھ سے نہیں، ہر ایک سے. اور لوگ ایمان لا رہے ہیں جو نازل ہو رہے ہیں اس شخص پر جو پریزنٹ ٹینس اس پہ جو نازل اس پہ ایمان لانا ہے. زبان مسئلہ ہے. زبان مسئلہ نہیں. آپ کو آتی نہیں، آپ نے پڑھا نہیں ہے قرآن بھائی جان. صحیح قرآن کی میں بات نہیں، میں عربی بات نہیں. تو قرآن بھی زبان مسئلہ ہے. آپ کو زبان کا مسئلہ ہے. کون سی زبان کا مسئلہ ہے؟ ہر زبان، یعنی زبان ایک لنگوسٹک ہوتی ہے نا. یہ لینگویج کس سے بنائی ہے؟ جس نے انسان نے بنائی ہے نا. اللہ نے بنائی. اچھا، اللہ نے بنائی ہے نا، اس لیے اس کا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ اب نازل ہو رہا تھا، نازل ہو رہا. اللہ تعالیٰ ایک نبی پر وحی کر رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہی کر رہے ہیں نا. نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ آپ جو بول رہے ہیں ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ زبردستی اللہ کے بارے میں بہتان باندھے جا رہے ہیں آپ. اچھا، اللہ نبی نے. آپ یہ دیکھیے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نبی پہ نازل کر رہا ہے. نازل ہم پہ نہیں ہوتا. زبان مسئلہ ہے. نہیں، زبان مسئلہ نہیں بھائی جان. آپ نے آپ کے جتنے نقطہ نظر ہم 3-4 بتائے ہیں. ابھی بہت بتا دوں میں تو پتہ نہیں. جتنے بھی مسئلہ یہ ہے اور ہو سکتا ہے وہ بتائیں گے تو ان کا میں بعد میں تبصرہ. اس وقت تک جتنے 4-5 بتائے. کیا بتایا میں نے؟ 4-5 جو بتائے مثال کے طور پر. زبان مسئلہ صرف. بھائی کیا مسئلہ؟ زبان سے ایک جملہ پکڑ لیا، زبان مسئلہ بتا دیجیے. زبان کا مسئلہ ہے کہ زبان کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس میں محاورے بھی ہوتے ہیں، اس میں مخاطب بھی ہوتے ہیں، اس میں ایڈیمز بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ پہلے بتائیے اللہ تعالیٰ حاضر ہے. اللہ حاضر ہے. کیوں نہیں حاضر؟ تو جب وہ مخاطب کر رہا ہے انسان کو پریزنٹ ٹینس میں، حال میں، تو زندہ لوگوں کر رہا ہے. انسان کا بتا دیا نا میں نے کہ انسان کو نہیں، انسان کے علاوہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو تجھ پہ نازل ہوا، جو حاضر میں ایک شخص ہے اس پہ نازل ہو، اس پہ ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے زبان ہے نا، سن تو لینا، وہ اس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ جس اللہ جب سے اس کا کلام ساتھ ہے. اللہ از ناٹ وداؤٹ ورڈس. ہر وقت زندہ ہے، حی القیوم ہے، اور ہر وقت اس کا ہی کلام ہے. اب جب مین کائنڈ آتا ہے دنیا میں، آج جب ہم آئے، اس سے پہلے بھی لوگ آئے، ہر زمانے جب لوگ آ رہے ہیں تو اللہ ان سے مخاطب کر رہا ہے. ان سے مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. یا اس زمانے میں نہیں کر رہا تھا، اس وقت نہیں کر رہا تھا جب وہ آتے تھے. ہر زمانے میں اللہ انسانوں سے مخاطب کر رہا ہے، گائیڈنس کے لیے کتاب نازل کری. اب آپ کے ذہن میں ایک عیسیٰ السلام نے جب پروشنگوئی کری ہے ایک شخص کے بارے میں، اور پھر اللہ پریزنٹ ٹینس سے اس سے مخاطب ہے کنٹینیوس، اس پریزنٹ ٹینس کو آپ نے پاسٹ ٹینس کر رکھا ہے. جبکہ منع کر رہا ہے، ماں کانا محمد آباد میرے جا رہے، تمہارے آبا و اجداد نہیں ہے وہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول. زبان تمہارے ساتھ مخاطب ہے نا، محمد کے ساتھ. کہاں لکھا ہوا محمد سے مخاطب؟ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا. مخاطب یار یہ تو کلیئر کر دیں یار. دیکھیے آپ ایک کام کریں، آپ غور سے سنیں گے پلیز. دیکھیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر گئے. یہ اللہ محمد سے کہہ رہا ہے یا آپ کو بتا رہا ہے؟
ہمیں بتا رہے محمد سے تو نہیں کہہ نہیں کہہ رہا رہا وہ خیر ہے محمد سے تو نہیں کہہ رہا ایک نہیں منٹ کہہ رہا وما محمد مجھے بھی نہیں کہہ رہا پھر کس کو کہہ رہا ہے مخاطبین جو دوسرے ہیں آپ نہیں ہیں بھائی مخاطب میں آپ نہیں ہیں میں اولین نہیں ہوں اولین کا لکھا ہے اولین کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ آگے جب بھی بات سنیں میری بات آج دنیا میں سنیں میری بات آج دنیا میں اولین جو ہے جس کو آپ اولین کہنا چاہ رہے ہیں قرآن نے اولین کا ذکر کیا ہے سن لیں قرآن نے اولین کا بھی ذکر کیا ہے اور آخرین کا بھی ذکر کیا ٹھیک ہے یہ اب آپ بس بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اب جب اس کا ذکر نہیں اولین کا یہاں پر تو آپ سمجھے جب بھی مین کائنڈ ہے اور اللہ تعالیٰ آیت بتا رہا ہے قرآن کی آیت ہے اس کو ویسے ہی لیں جیسے لکھا ہوا ہے ہر آیت کو نہیں لیں گے نہیں جیسے میں نے آیت کی ہر آیت کی بات جس کی میں نے بات کی اس وقت ابھی میں ہر آیت کی بات نہیں کر اس آیت کی بات کر رہا ہوں جب اللہ نے کہا شہر رمضان انزل فی القرآن ہدی للناس تو ہدی للناس لوگ جب بھی دنیا میں آئیں گے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے تو اب آپ 14 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے فرق کیا ہے بقول آپ کے سن فرق کیا ہے یہ مان لی بات آپ کی ایسا ہی ہے صرف فرق تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ نازل ہو گیا ان لوگوں سے ان سے مخاطب ہے اب مخاطب کیا مطلب سن لینا بتائیں نا مخاطب سے مخاطب ہے ان سے شاہ رمضان قرآن نازل کے بدلنے سے جب قرآن مجید کی ایک آیت ساری آیت انکلوڈنگ دس اس نے کسی نہ کسی کو مخاطب کر کے کر دیا نا آج کی بات کر رہا ہوں میں میری گزارش تو سن آج میری بھائی پہلے آج کی بات کریں میں آج کی بات کر رہا ہوں آج مخاطب ہم سے سن ایک ہم سے مخاطب ایک سیکنڈ دیں گے جواب دینا آپ آج کی بات ہو رہی ہے انسان آپ ہیں مخاطب ہم نہیں ہیں پہل کہا میں نے اولین نہیں ہے پہلے کہا میں نے اس کو کیوں کہہ رہے جب کوئی عباس کا ذکر نہیں بیچ میں خامہ گئے پلیت بلانے کی ضرورت اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے ان کو نکال دو میں نے نہیں کہا میں نے کہا جب وہ زندہ تھے ان سے مخاطب تھا آج آپ زندہ آپ سے مخاطب آگے والے آگے بولتے ہیں تو وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں میں نے کہا سن تو لینا ہے بات سن لینا جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کوئی آیت بیان کرتا ہے تو جو لوگ زندہ ہیں آج تو ہمارے لیے وہ ہم سے سنے پہلے لوگ تھے جب وہ زندہ تھے ان کے لیے آگے لوگ جائیں گے ابھی آئے بھی تھے وہ ان کے لیے تو میں نے یہ بتایا کہ جب اللہ نے یہ کہا قرآن میں رمضان کے میں نے قرآن نازل ہوا تو وہ سمجھیے آج ہم سے کہہ دیا دیکھیں ہم نے اس کو مان لیا محمد بھائی دیکھیں آپ مثال کے طور پہ مجھے کہتے ہیں یا ہم سب بیٹھے ہیں ہمیں آپ کہتے ہیں کیا بول رہے محمد بھائی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یار محمد نہیں کہہ رہا کوئی میں محمد شیخ کہے گا وہ پاکستان کنفیوز کر دے گا اللہ کی بات آل ٹائم اللہ کی بات آل ٹائم ہے اس کو آپ ایک ٹائم باؤنڈ نہیں کر سکتے 14 سال پہلے کہا تھا بس یو آر ٹائم باؤنڈنگ اللہ کو 49 ڈیز ہر بات میں کہہ رہا ہوں قرآن ہر بات قرآن مجید میں ہر بات جو ہے وہ ہر بات کیا ہر بات آپ کہہ رہے نا باؤنڈ نہیں کر سکتے ہاں ہر بات کو بالکل اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی نہیں لکھا ہو زبردستی ٹھوس رہے نا آپ وہاں پر ان کے بارے میں کوئی میں نے کہا محمد لفظ کے ساتھ کوئی ازواج مطہرہ نہیں لکھا نبی کی بیویوں نبی کا مطلب محمد نہیں ہے ختم ہو ہاں اور کیا نبی کو ایک ٹائٹل ہے زبان کا مسئلہ نہیں زبان کا مسئلہ نہیں ارے بھائی میں ایمان والے کہوں گا یا یہودی کہوں گا نصارہ کہوں گا منافق کہوں تو الگ کیریکٹر ٹریٹ ہو گیا اس سے نبی ایک ٹریٹ ہے ایک ٹریٹ ہے باقاعدہ یعنی جو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے نبی جب اللہ نبی سن تو لینا نبی کو بالکل نبی کو جو نبی کو جب اللہ ایڈریس کر رہا ہے تو اٹ از ایڈریسنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف پروفٹ پروفٹ کی بات ہو رہی ہے آپ کی ہماری بات نہیں ہو رہی ہے اس میں محمد کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ خاتم النبی ہے جو بھی مور نبی ہوگا اس کی مور اس میں ہوگی تو وہ نبی جب اللہ کہتا ہے یا یہ نبی تو اس کا مقصد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چائے پیے ہاں یہ بات سمجھ اللہ قرآن مجید آپ نے ماشاءاللہ بہت پڑھا ہے تھوڑی سی زبان بھی پڑھے قرآن مجید میں جو باتیں نہیں لکھی ہوئی بھائی جان میں جو ان باتوں کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کیا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مخاطب نہیں ہے ان پہ نازل نہیں ہوا قرآن آپ کہہ دیں دیکھیں آپ کہہ دیں آپ نہیں کہیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں کہیں گے آپ نے آپ کہیں گے سن لے میری بات میں جب آیت پڑھ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے ایک آیت پڑھی پھر آپ نے بات گھما دی میں نے جب کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول یہاں کہہ رہا اللہ تعالیٰ محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہے یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے اب جب آگے کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا جاتا ہے یہ میں نے کہا محمد پہ نازل کیا آپ محمد پہ نازل نہیں کیا آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے آپ ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ بغیر میرے پہ الزام لگائے چلے جا رہے ہیں سن تو نہیں میں کیا بول رہا ہوں میں نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لاتے ہیں لوگ اور صحیح عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے بما نزل علی محمد اور ایمان لاتے جو محمد پہ نازل کیا گیا تو وہاں قرآن نہیں لکھا بس نازل کیا گیا قرآن نہیں ہے میں نے کہا نا ابھی سنا نہیں آپ نے میں نے کہا محمد پہ نازل کیا گیا قرآن نہیں لکھا ہوا نا تو پتہ ہے نا آپ کو بتایا نا جو کچھ نازل ہوا جو کچھ بتائیں گے وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں الذین جو کچھ نازل ہو وہ کیا چیز
میں نے کہا الذین یؤمنون بما انزل الیک، ہاں جو تمہاری طرف جو ایمان لاؤ جو تجھ پہ نازل ہے. وہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں. شرک بتا آپ رہے ہیں، بتاؤں میں؟ یعنی نقطہ نظر آپ ہمیشہ آپ ڈھونڈیں، آپ بتائیں بھائی جو نقطہ نظر آپ کا آپ وہ تو بتائیں. نازل کے معنی آپ پتہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا نا ابھی نازل کا معنی کیا سب یہ سب بتا دیا. میں بتا دیتا ہوں، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پھر آپ شاید سمجھ جائیں. دیکھیے اگر میں اس کمرے سے باہر ہوں اور میں اس کمرے کے بارے میں کنکوشن کر دوں کہ آپ یہ کہہ لیں یار یہ کمرہ ایسا ہے، یہ ٹرائنگل میں ہے، یہ ایسا ہے اور ایسا، ہم سب باہر باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اندر آ گئے، اب آپ بول کے دکھائیے کہ یہاں پر ٹیبل نہیں ہے. آپ نہیں بول سکتے، میرے کو پتہ ہے سب بیٹھے ہیں ٹیبل دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ورڈز جب اللہ نازل کرتا ہے، عیاں کرتا ہے لوگوں کو، تب سمجھ میں آتا ہے قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ یہاں کیا ہے جی یہاں کیا اس کو اردو میں جب کہیں گے آپ، یا عربی میں نازل ہے ورڈ. ٹھیک ہے. تو جو کچھ تم ریویلیشن انگریزی میں کہیں گے اس کو. تو ہوتا کیا ہے جب آپ پہ ریویل نہیں ہوتا تو لوگ کنکوشن کرتے ہیں، جیسے باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ یہاں ہے، یہ واضح کرنا ہے. بات سمجھے نا، واضح نہیں کہا میں نے، یہاں آیا. اب جب ریویل نہیں ہوتا لوگوں کو تو وہ اس کے اوپر جو نیچا کہہ دیتے. تو بالکل جبھی تو اختلافات اتنے سارے قرآن کے اوپر، ورنہ قرآن کا نازل کا جو ہے وہ کہتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. مسلم وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ جو ہماری طرف نازل ہو رہا ہے اور ابراہیم پہ بھی نازل ہو رہا ہے، اسماعیل پہ کیا نازل ہے، جو کچھ نازل کر رہا ہے. اسماعیل کہاں لکھا ہے؟ پڑھ رہا ہوں نا میں، پڑھ رہا ہوں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون. جو کچھ نازل ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر اور ٹرائبس پر، اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہو رہا ہے. اب یہ نازل جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے پہ کیا نازل ہو رہا ہے، ابراہیم پہ کیا نازل ہو رہا ہے، اسماعیل پہ کیا نازل ہو رہا ہے، اسحاق پہ کیا نازل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کیا ان پہ. ایک لفظ بتائیے، سن تو لے جو نازل ہو رہا ہے، سن تو لے نا. آیت کا لفظ سننا چاہ رہا ہوں. اس میں جو الہی کا ہے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہم ہیں. ارے بھائی پوری بات میں نے کہا محمد، نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا محمد جو ابھی جو بولنا چاہ رہا ہے. نہیں آپ نے نہیں کہا، میں نے کہا ہے محمد، میں کہہ رہا ہوں نا. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نازل بتا رہا ہوں، آیا ہو رہا ہے، مجھ پہ نازل ہوا، وہ ابراہیم پہ نازل ہوا، اسماعیل، سن تو لیجیے نا پوری بات کریں. ابراہیم پہ نازل ہوا، اسماعیل پہ نازل ہوا، اسحاق پہ نازل ہوا، یعقوب پہ نازل ہوا، اور ٹرائبس پہ نازل ہوا اس بات. اور پھر سنیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا اور نازل میں لا نفرق بین احد منہم. تو مجھ پہ جو نازل ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو ابراہیم پہ نازل ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اسماعیل پہ، سب پہ، اور ٹرائبس پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا ان میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں اللہ کے. ایک کریکشن کر دے میری پلیز. میں یہ سمجھاؤں اس بات سے کہ اس میں جو ضمیر ہے کا نہیں ہے، نہ ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، نہیں ہم پہ نازل اس پہ ہم میں اور اس میں کا ہے جو پہلے آپ نے وما انزل الی ابراہیم، اس سے آیت کی بات ہو رہی ہے ابھی. نہیں آپ نے اس سے پہلے شارہ بھی پڑھی نا، شارہ اور رمضان. سب دیکھیں بات اس آیت کی کری، دیکھیں بات یہ ہو رہی، بہت پرابلم ہے یہ بات. اس میں جب یہاں کر رہا ہوں اس میں نے بتایا کہ جو ہماری طرف نازل ہوا، جو ابراہیم پہ نازل ہوا، اسماعیل پہ، اسی پہ نازل ہوا، اور جو موسیٰ عیسیٰ کو دیا ہم اس میں تفریق نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ اللہ یہاں کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے ابراہیم پہ کیا نازل ہوا، جو کچھ اللہ نے مجھ پہ نازل کیا وہ میں جانتا ہوں مجھ پہ کیا نازل ہوا. آپ پہ نازل ہوا نہیں، بس صحیح ہے، مجھ پہ نہیں ہوا، اس لیے تو میں یہ تبھی تو اس لیے پریشان ہے آپ. اور ایک آخری سوال اس کے بعد چاہیے ٹاپک چینج کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کا ضمیر آیا تھا اور یہ نا کا ضمیر جو آئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، مجھ پہ عیاں ہو رہا ہے، دوسرے الفاظ میں عیاں ہی کہہ دیتا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، عیاں ہوں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز نازل ہوئی ہے اور فرشتہ آیا اور وحی ہوئی، اور یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے. جاننا چاہ رہا ہوں سر. نہیں جو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ آیا یہ سب جو کہنا چاہ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا نہیں ہے نا. نہیں جو کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے مجھے پتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا، جو کچھ لکھا ہے وہ بتا میں لکھا ہے تو کہیں نہیں لکھا ہوا. نہیں جو لکھا ہے بتا رہا ہوں نا. قل ای شیء اکبر الشہادہ، اور سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ قل اللہ شہید، کو اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وہ اوحی الی ھذا القرآن، مجھ پہ وحی کیا گیا قرآن، لینذرکم، تاکہ میں خبردار کروں، ومن بلغ، جہاں بھی پہنچے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نا. ہاں اب یہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے. ہاں قل، مخاطب کون ہے آپ کی نظر میں کون ہے؟ نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری نظر میں تو ایک ہی ہے، وہ تو میں بتا چکا ہوں، کبھی چینج نہیں ہوا بھائی، ایک ہی رہا نا. میں جب سے بول رہا بات کر رہا ہوں ایک ہی رہا میرا مخاطب. وہ پریزنٹ ٹینس میں جی آج بھی ٹینس میں ہی ہوگا نا. جب آج بھی ہے بھائی آج کہاں ہوگا؟
آج کا ہوگا پریزنٹ ٹینس کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے آج کا ہوگا پریزنٹ ٹینس ہوگا بھائی. یہ زبان کا مسئلہ ہے. یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، کہ انسان کی بات نہیں. اللہ کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے قل، اللہ جب 1400 سال پہلے کسی کو کہے گا تو پریزنٹ ٹینس میں کہے گا نا. 14 سال پہلے کیوں کہے گا وہ؟ کیونکہ جب اس کو نازل ہو رہا ہے. یہ کس سے کہہ دیا آپ کو؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن نہیں میں؟ لکھا ہوا تو نہیں ہو رہا. ابھی جو نہیں ہو سکتا، نہیں 1400 ابھی نازل ہو سکتا ہے. ابھی کھانا آج ہو رہا ہے قولوا آمنا باللہ. اللہ تعالیٰ ریویل آج بھی کر رہا، کیا آج بھی کر رہا، کل بھی کرے گا. 14 سال پہلے اللہ کیا؟ تو 14 سال میں بھی کیا، اس سے پہلے بھی کیا اس سے پہلے بھی کیا اور کرتا رہا. کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کو بند کر سکتے ہیں؟ بند آپ کون ہوتے ہیں بند نہیں میں کرنے؟ نہیں ہوتا. میں ہاں پھر نہیں کر سکتا. بتائیے اللہ پہ پابندی لگا دی. 14 سال بعد اللہ نے بات کری، رسول بھی بند کر دیا، سب کو بند کیا. شیطان فری میں پھرتا پھر رہا ہے، جو بھی چاہے کرتے جا رہا ہے. آپ نے اللہ بھی نہیں بات کرتا، نہ رسول بھی بات نہیں کرتا، نبی بھی بند ہو گئے، رسول سب بند کر دیا سب کو. شیطان کو فری چھوڑا ہوا ہے. وہ جو دل چاہ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے بولے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے کتاب میں. آج اس کو کہتے ہیں اللہ کلام ہے، پتہ ہی نہیں، کلام ہی نہیں پتہ کیسے کہتے ہیں. میں کلام کر رہا ہوں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے، تو میں زندہ ہوں نا. اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 14 سال پہلے بات کی، وہ آج بھی کر رہا ہے. وہ سنائی نہیں دے رہا، نظر آ رہا ہے. اب اس میں میں کیا کروں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو دیٹس یور فالٹ. یو آر سیئنگ اٹس اے مین ریٹن بک ان دماغ میں کہ جب 14 سال پہلے کتاب پاسٹ ٹینس کی کتاب ہوئی. انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے وہ پاسٹ ٹینس کی کتاب ہو جاتی ہے. اور وہ بھی جب وہ پڑھ گیا تو ظاہر اس کی کتاب پاسٹ ٹینس میں آپ پڑھیں گے تو آپ پریزنٹ ٹینس تھوڑی جائے گی وہ. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جب مخاطب کر رہا ہے مین کائنڈ کو. ابھی جیسے ہم مخاطب ہیں، ہم دونوں مثال کے طور پہ ہم کہاں لکھ رہے ہیں؟ ہم مخاطب ہیں نا اللہ کی، تو ہم لکھ اللہ کی، اللہ کے مخاطب ہم ہیں نا. کہہ رہے ہیں ہمیں نازل ہو رہا ہے، ہم پہ یہاں ہو رہا ہے. آپ پہ نہیں ہو رہا، مجھ پہ ہو رہا ہے. آپ پہ ہو رہا ہے نا. ہاں. تو آپ نے کہاں آپ کو کیا لکھا؟ پتا آپ نے کیا ہے؟ قرآن کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے آپ نے قرآن؟ میں کیوں لکھوں قرآن؟ آپ پہ یہاں ہو رہا ہے نا. میں آیا کا مطلب کیا سمجھنا پتا ہے؟ ہاں اس کی اسپرٹ کیا ہے، کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ واضح ہو رہا ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں. لکھا ہوا تو ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ بعض اوقات من ورائے حجاب بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ خواب میں آ کے کوئی بات کرتا ہے، بعض اوقات وہ جو ہے وہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ بات اس کو بتا دو. اس کو ہم وہی کہتے ہیں. 3 طریقوں سے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم 3 میں قرآن میں جیسے کہ آپ یہاں روک دوں گا آپ کو. سوری جیسے آپ قرآن کہیں گے، قرآن میں یہ 3 طریقے میں بتاتا ہوں. وما کان لبشر ان یکلم اللہ. اللہ بشر سے نہیں کلام کرتا سوائے الا وحی او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، اور بھیجتا رسول کو. ہاں ٹھیک ہوگی نا. پوری بات ہی سن رہے ہیں پلیز. دیکھیں آپ یہ بڑا بات ابھی پوری سنی، ٹھیک ہو گیا. بات تو سنو، کیا ہے کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے تو لو. وہ کہتا ہے وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحی. بشر سے اللہ کلام کر رہا ہے 3 طریقے سے. الا وحی، وحی، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے. یہ دونوں باتیں صحیح کہیں آپ. تیسری آپ نے کہا تھا ڈریم. نہیں ڈریم کے آپ نے خواب سن لے کہا تھا، رویا کے دکھایا میں نے. سن لینا. اب یہ تیسری بات بتا رہا ہوں. او یرسل رسولا، بھیجتا ہے رسول کو. کون سا رسول؟ اب بتا رہا ہوں میں، پہلے سن لیجیے جو لکھا ہوا ہے. او یرسل رسولا، بھیجتا ہے رسول کو بھیجے کو. فیوحی باذن ما یشاء، وہ رسول آن کے وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ رسول کون ہے؟ جبریل الامین. ایک بات تو صحیح. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بشر. محمد رسول نہیں بشر نہیں یار. کنفیوز ہو گئے. ابھی بشر کو اللہ کہہ رہا ہے کلام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. بشر ہے نا. میں اللہ تعالیٰ انسانوں میں پہلے بات سننا، یہاں بشر لکھا ہے، یہاں محمد تو نہیں لکھا ہوا. لیکن تو آپ محمد تو رسول لائیں، نہیں لکھا. تو رسول آ رہے ہیں محمد میرے پاس. ہاں یوں سمجھ لیں محمد رسول ہے میرے پاس آ رہا ہے، اچھا. یا ذو امین میرے پاس آ رہا ہے. رسول آتا ہے، رسول اور بھیجا ہوا. اور یہ قرآن جو ہے یہ قول رسول کریم ہے. ٹھیک ہے. انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما یقول رسول. کلام اللہ کا ہے، اللہ کا ہی کلام ہے. اور رسول لے کے آ رہے ہیں. اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے وحی کیا، رسول نے کہا. قالا جو کہتے ہیں قالا رسول کا قول رسول کریم ہے. تو رسول کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب آپ پڑھیں گے، جو جب اس کو بولیں گے، یہ قول رسول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیے، چاہے میں کہوں، چاہے آپ کہیں، چاہے یہ کہیں، وہ قول رسول ہے. یہ کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے، نازل اللہ نے کیا. اس وقت رسول یہ ہے. یار عجیب آدمی. یار آپ نتیجہ نہیں مانتے. میں بتا رہا ہوں قول رسول کہا، تو جو کہہ رہا ہوں وہ سنو نا. سن لیا نا. تو وہ غلط کیوں اس کو انٹرپریٹ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جو ہے ایک سیکنڈ، یہ تھوڑا سا میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے پیشن گوئیاں جو پہلے کی تھی، یہ سب خالی ایسی روایتیں. I have many things to give unto you, but you cannot bear them now. But you cannot bear them now.
when he the all truth will come, he will guide you into all right. اچھا اس کے بعد یہ ساری یہ پیشن گوئیاں ہو رہی تھی. اب اگر وہ پیشن گوئیاں پھر یہ کتاب میں آ کر اکمل تو لکم دینکم آ گیا کہ ہم نے وہ کتابوں میں نہیں تھا, تو اب اس میں ہم کیسا لیں کہ وہ جو روایتیں تھیں وہ ایسی تھی اور یہ آ کے یہ فائنل ہو گئی, اگر کچھ وہ یہی ہے اگر نہیں وہ یہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھا, آپ نے پڑھی جان بائبل, اس سے پہلے I'll pray to the Father that he will give you another comforter. Yeah, if I go not, he will not come. If I not go, he will not come. Yeah. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Yeah. Howbeit when he, the Spirit of truth, come, he will guide into all truth, for he shall not speak for himself, but what shall he hear, that he shall speak. تو وہاں پر Spirit of truth کا نا رول امین, Spirit of truth کے معنی کر رہا ہوں میں. جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, قل نزل الروح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. کہہ دو روح القدس آ گیا. انہوں نے کہا تھا I get many things to say unto you, but you کہہ دو how be when he the Spirit of truth is come. وہ دیدہ تو کہتے ہیں 8 masculine pronouns are used in this one verse. There is not a verse. اور پھر کہتے ہیں this محمد, وہ روح القدس کو کہہ رہا ہے. تو پھر وہ ان کے دور میں وہ نہیں آئے. سنتے ہیں اب یہاں میں نے روح القدس قل نزل روح القدس, کہ اور نازل کرتی روح القدس سے من ربکا, تمہارے رب نے, بالحق کے ساتھ, لیثبت الذین آمنوا, تاکہ وہ ثابت قدم کر دے جو ایمان لائے, وہدی وبشری للمسلمین, ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے. یہ آگے روح القدس سے نازل کر دی کتاب حق کے ساتھ مسلمانوں کے لیے. تو وہ جو آپ بائبل سے کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ انکمپلیٹ تھی, اور یہ بھی میں بتا چلوں الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت لوگ کوٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو, یہ ایسا نہیں لکھا وہاں پر. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, یہ تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے لکھا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا, جو کفر کرتے ہیں, من دینکم, تمہارے فیصلے سے, دینکم کم جمع, تمہارے فیصلے سے وہ مایوس ہو گئے. تم سب جتنے بیٹھے ہیں, ہم سب کے فیصلے سے وہ کافی لوگ مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی, تم مجھ سے مت ڈرو, مجھ سے دو. الیوم اکملت لکم, آج کے دن مکمل کرا تم سب کے لیے, تمہارا فیصلہ, اللہ کا دین نہیں. الیوم اکملت, میں مکمل کر رہا ہوں, لکم, تم سب کے لیے, دینکم, تم سب کا فیصلہ, اور میں راضی رہوں تم سب کے لیے اسلام دین. اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں دین مکمل کر رہا ہوں اپنا. وہ کہے تم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح. جب میں اسلام میں داخل ہوا تو جب مکمل کرا میں نے دین کو, جب ڈگری حاصل کری, وہ کب کری, جب آپ نے مایوس کر دیا کافر ہو کے اپنے فیصلے سے, تو پھر اللہ آپ پہ دین مکمل کر رہا ہے. آج سے مطلب جو بھی دنیا میں لوگ آئے انہوں نے پریکٹس کیا اور اللہ ان پہ دین مکمل کرتا ہے. یہ کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, لوگ آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہونا پوری طرح. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, خود شیطان کے خطوات کو فالو نہیں کرو. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ دین مکمل کر رہا ہے. ان لوگوں سے جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں ایسی بات تو مایوس ہو جاتے ہو. اچھا میں تھوڑا سا پیچھے, if I go not, he will not come. تو پھر جبرائیل علیہ السلام وہ دور میں نہیں آتے تھے. نہیں دیکھیں, یہ بائبل کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, میں بائبل سے بات آپ کے لیے میں نے بول دی, بٹ آئی ڈو ناٹ بلیو دیٹ بائبل از دا ورڈ آف گاڈ. آپ کو قرآن میں تو وہ رول بھی تو آ رہے ہیں, آج بھی آ رہے ہیں, کل بھی آئیں گے. جبریل آئیں تو جبریل ان کو روک دھو سکتے ہیں آپ, ہے نا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس وقت آتے تھے تو آج بھی آ رہے ہیں. میرا ایک طفلانہ سا ایک سوال تھا شیخ صاحب, جو ابھی آپ نے فرمایا, یہ جو میں سمجھ پایا ہوں کہ قرآن یہ چل رہا ہے, نبوت بھی پھر اس کا مطلب ہے چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ختم نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کوئی صاحب بھی کھڑے ہوں, نہیں کوئی صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. نہیں چلے, وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے, جیسے انہوں نے غلام احمد قادیان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے. اور ایک اور آئے ہوئے احمد عیسیٰ, بہت ہے اس طرح سے انٹرنیٹ پہ آپ جو ہے بہت سارے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس فلسفے کو اگر میں یقین مان لوں, ایک میں مثال مخصوص سے میں عمل کر رہا ہوں,
تو اب میں کیسے, یہ تو ہر دوسرا آدمی کھڑا ہوگا میرے سامنے بولے گا میں بھی نبی ہوں اور دیکھو قرآن کے مطابق میں نبی ہوں, مانو مجھے, اور میرے پیچھے یہ دلیل ہے, تو میں کس کس کو نبی مانوں گا؟ سر جی کوئی کہہ رہا ہے آپ کو ملا تک, وہ تو انٹرنیٹ پہ بہت ہے نا. نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو, یہ احمد عیسیٰ کو دیکھ لیں آپ, غلام احمد صاحب کی جو پڑھائی ہے ان کے خلیفہ وقت ہیں, ان کو دیکھ لیں کیا بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن کوٹ کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں قرآن باطل ہے, ان کا سارا پورا بلیف ہی بائبل پہ. غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے مثل موعود مہدی کا, انہوں نے, ہاں میں مسیح عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی میں ہی ہوں. تو وہ بیسیکلی اٹ از ناٹ فرام قرآن, اٹ از فرام حدیث ٹریڈیشن, حدیثوں سے مان ہے. تو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ جب کرے گا تو اس کو پتہ ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن سے. قرآن میں تو دیکھیے میں نے بتا دیا عیسیٰ السلام نے کہا میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, اس کا نام بھی جاتا ہے, لیکن سوال ہی کوئی کہہ رہا ہے کیا. اور پھر آگے اسی آیت میں آگے لکھا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہے کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے اور اس پہ جب پہ وحی نہیں ہوتی, یا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا. تو اللہ جانتا ہے کہ لوگ ایسے جھوٹے دعوے کریں گے, قرآن میں لکھا ہے ایسا کریں گے اور کر رہے ہیں, تو وہ مت سمجھے کہ اس کو آپ روک سکتے ہیں. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے دعویٰ لکھا دکھایا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم, اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم جھوٹا کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ وہی ہوتی ہے اور مجھ پہ نازل ہوتی ہے, جبکہ اللہ کہہ نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ از دی اتھارٹی نا, کہ اللہ تعالیٰ کس کو چنتا ہے اور کس کو وہ بیان کرتا ہے اور کس کو وہ جھوٹا ہے. سب طرح کے لوگ ہیں دنیا میں, اور یہ کلیمنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی اس بک کو نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے بک آئی تھی بائبل, اس کے بعد قرآن ہے, اور اب برہین آ گیا ان کے پاس. غلام احمد کہہ رہے ہیں ان کے پاس برہین آ گیا, اور 85 بکس لکھی اس آدمی نے, اور ان کے فلسفے الگ ہے بالکل. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ 1400 سال پہلے یہ واقعہ نہیں ہوا تھا, اور جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے 2000 سال پہلے کا ذکر ہو, یا آگے کا ذکر, یا اس سے بھی پہلے, یہ آگے بھی ہو سکتے ہیں, یا آنے والے وقت. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ اس کی شورٹی سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں. میرا ایک سوال ہے, میں ایک انسان ہوں, میں کتاب کی بات کر رہا ہوں. کتاب میں جب پڑھتا ہوں تو میں کتاب کو ایز اٹ از پڑھتا ہوں جس سے لکھا ہوا ہے, یہ نہیں کہ مجھے پہلے سے کیا بتایا گیا 14 سال پہلے, یہ تو باہر سے بتا رہے ہیں آپ. لیکن محمد صاحب تاریخ لکھی گئی ہے. نہیں وہ صحیح ہے. دیکھیے میں آپ کو تاریخ کی میں ایک مثال دیتا ہوں بہت آرام سے. اس پر 9/11 ہوا, آپ بتا سکتے کس نے کیا؟ زندہ ہیں آپ, اپنے زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے ٹی وی پہ. تو ہاؤ کین یو بلیو کہ 1400 سال پہلے ایک گاؤں میں مکہ مدینہ میں پتہ بیچارے کیا پرانے لوگ وہ ایسی لکھ رہے تھے بات, وہ پتھر کی لکیر بن گئی کہ ایگزیکٹلی 1400 ایئرز میں 100 سال میں لینگویج چینج آتی ہے, 200 سال میں 200 to 300 میں لینگویج چینجز ٹوٹلی. یعنی جو آج ہم انگلش بول رہے ہیں آج سے پہلے جو ہے نا عبداللہ یوسفی ہر دن ڈفرینٹ ہے. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ آپ جو یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں 14 سال پہلے, جو لینگویج جو آج ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, عربک, آپ قرآن کے عربک اٹھائیں اور حدیث کے عربک اٹھائیں, آسمان زمین کا فرق ہے. قرآن کا عربک ہے وہ کانسٹنٹ ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے. آج جو عربک بول رہے ہیں پورے عربک ورلڈ میں وہ عربک ہی نہیں ہے, اٹ از چینجنگ. نہیں حدیث تو پھر بھی یوں ڈیفرنٹ ہے نا کہ وہ تو انسان کی زبان تھی. نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں لینگویج بھی کرنٹ ہے, وہ جو یہ لینگویج کی بات کر رہے تھے لینگویج بھی پاسٹ ٹینس کی نہیں, 14 سال پرانی لینگویج ہو. یہ بتانا چاہ رہا ہوں عربک قرآن جو ہے وہ عربک قرآن پریزرو ہے بیکاز آف گاڈ آلمائٹی. باقی جو احادیث کے بارے میں جو کتابیں لکھی وہ پریزنٹ آج کل کی زبان میں ہوتی ہے, زبان جو چینج ہوئی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا سنسکرت جو ڈیڈ, ساری مذہب جو ہیں جتنے مذہب ہیں سب ڈیڈ لینگویج میں. جتنے مذہب, ہندو مذہب ہے بائبل ہیبرو اریمیک وہ بولتا نہیں کوئی, اریمیک ہیبرو کوئی بولتا نہیں ہے, مطلب اس سے نکال کے بتا رہا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ لینگویج چینج ہو جاتی ہے, کانسیپٹ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو آپ نے 14 سال پرانا کوئی کانسیپٹ لے کے ہسٹوریکلی فرض کریے وہ ہوا بھی جیسے کہ 9/11 ہوا, لیکن اس کا ایگزیکٹ کاپی کیٹ کیسے ہو گیا 14 سال کے بعد, ایگزیکٹ 100% ویسے ہی. اتنا سچا آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 100%. آج بھی کوئی مجھے بتا دیں کوئی بھی عالم بزرگ پیر جو بھی جنمن لوگ جو 100% سچ بولتے ہیں, آج بھی کوئی بولتا جو 14 سال پہلے سے سچ بول رہے تھے, کہنا ہم نے کیریکٹر دیکھا وہ سچے تھے. جو دیکھنے والے تھے وہ کون سے کیریکٹر تھے جو سچے تھے, وہ ان کا بس کرائٹیریا کہاں سے ہے کہ وہ سچ ہے.
मैं आपके बारे में फर्ज करिए कुछ बात लिखूं जी जी तो मेरा कैरेक्टर नहीं देख रहे, मैं आपका कैरेक्टर जज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या राइट है मैं आपका कैरेक्टर जज करूं, फिर इनका कैरेक्टर जज करूं, फिर इनका कैरेक्टर जज करूं, फिर इनका कैरेक्टर जज करूं, इनका कैरेक्टर जज करूं कि ये बात ऐसे सही हो गई? ये तो इतनी अजीब बात है। जैसे रिपोर्टर्स नहीं होते, ये टीवी पे और जगह रिपोर्टर कहते थे यार खबरों में आया, टीवी पे आया, झूठ तो नहीं हो सकता है, पता नहीं कितनी झूठी खबरें देते रहते लोग टीवी पे। तो मेरा कहने का है इतना, अल्लाह कहता है हक में रब्बी का फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, हक तो सिर्फ अल्लाह बोल सकता है, सच 100% सच, और तुम शक करने वाले में से न। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मोहम्मद शेख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशंस मिलती रहें।